والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، آج سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 152 جسے ہم تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک کے حوالے سے مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کروں گا. واشکروا لی، اور تم میری بارگاہ اقدس میں شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. ذکر خداوندی، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تمام عبادات میں بہترین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ نہایت پسند ہے جو ہر حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہتا ہے، خوشی کے عالم میں، غمی کے عالم میں، وسعت میں، کشائش میں، مصیبت میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. بلکہ قرآن و سنت کے اندر ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کے ساتھ دی گئی ہے، اور ذکر سے غافل انسان کی مثال مردہ کے ساتھ دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہترین عبادات میں سے عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ اپنے بندوں میں نہایت جو وہ پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں. یعنی وہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھ سے وہ ویسے جب وہ معاملات پا لیتا ہے، اور جب میرا وہ ذکر کرتا ہے تو پھر وہ مجھے اپنے پاس پاتا ہے. جب میرا ذکر کرتا ہے تو وہ مجھے اپنے پاس پاتا ہے. اور اگر تو وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرے تو میں بھی اس سے بہتر تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ میرا ذکر فی ملائن، اگر مجمع کے اندر کرے، ذکرتہ فی ملائی خیر منہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر مجلس کے اندر ذکر کرتا ہوں، میری مجلس اس کی مجلس سے بہتر ہے. مجلس کے اندر، گیدرنگ کے اندر وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر گیدرنگ کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دونوں ہاتھ پھیلانے کی وسعت کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. اگر وہ چل کر میرے قریب آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے. خداوند قدوس کی رحمت مراد ہے، یعنی اعضائے بدنی سے اور ان چیزوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آؤ گے تو خالق کائنات کی رحمت تمہارے مزید قریب آنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر میں تمہارا چرچا کروں گا.
پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب خداوند قدوس کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ خداوند قدوس کا ذکر کرنے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی پہچان کروا دی جاتی ہے، فرشتوں کے اندر اس کا تذکرہ کر کے اس کی عظمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اسے یہ سعادت مل جائے اب اللہ تعالیٰ اس کا چرچا فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کا چرچا فرما دیتا ہے تو پھر اس بندے کو دوام نصیب ہو جاتا ہے، اس بندے کو پھر بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ اس دنیا سے فقط اللہ کا ذکر کر کے نہیں جاتا بلکہ اپنے آپ کو فنا کر کے اس دنیا سے ایسے چلا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے مگر اس کا ذکر اس دنیا سے نہیں مٹتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جب اس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو خدا نے تو وعدہ فرمایا کہ جو میرے ذکر کو بلند کرتا ہے تو میں اس کے ذکر کو کائنات کے اندر ایسے بلند کروں گا کہ اس کو اس دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بھی گزر جائیں گی تو ذکر اس کا ایسے کیا جائے گا جیسے کل وہ اس دنیا سے کیا، بلکہ اس وہ دنیا کے اندر موجود رہتا ہے، اس کے وجود کا اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف اقسام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا کچھ ذکر ایسے ہیں جو بالجلا کیے جاتے ہیں، بلند آواز سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جو ذکر خفان کیے جاتے ہیں، مخفی ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں اذکار کی نہایت عمدہ تفصیل اور فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن بندے کے لیے وہ ذکر سب سے مخفی ذکر ہے کہ جس ذکر کے ساتھ اسے خود لذت محسوس ہو۔ اگر اسے بلند آواز سے ذکر کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور اگر اسے تنہائی میں خفاءً اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اسے اپنی لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اور ہمارے اکابرین صوفیاء جو ہے وہ اس دونوں اذکار کی تلقین فرماتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ذکر بالجہر کے قائل ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بالجہر کرتے ہیں، بلند آواز سے کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم خدا کو ایسے یاد کرو، اس کا ذکر ایسے کرو کہ تمہیں لوگ مجنون کہنا شروع ہو جائیں، تمہیں دیوانہ کہنا شروع ہو جائیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اندر بندہ اپنے آپ کو مست کر لے، دنیا تو خدا اس کو اپنی خود کی بھی فکر نہ رہے، کوئی اپنا خود کا بھی اس کے ذہن میں کے اندر کوئی گمان نہ رہے، وہ خود کو بھی بھول جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے کرے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ ذکر خدا کریں اور ذکر خدا ذکر نفسی کریں، اپنے دل میں خدا کا ذکر کریں، اور دل میں خدا کا ذکر ایسے کریں، ایسے خدا کا ذکر کریں کہ پاس بیٹھے ہوئے انسان کو بھی محسوس نہ ہو سکے، پتہ نہ چل سکے کہ یہ ذکر خدا کے اندر مشغول ہے۔ اس میں ریاکاری سے محفوظ ہے، اس میں جو ہے وہ دکھلاوے سے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن ہر کسی کی ایک اپنی کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے اندر اسے لذت محسوس ہو اس ذکر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ذکر کے اندر شامل رکھے۔ لیکن زندہ انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، وہ انسانوں میں انسان نہیں، وہ زندوں میں زندہ نہیں۔ اور پھر دوسری چیز کا ذکر کیا، وَاشْكُرُوا میرا شکر ادا کرو، میرا شکر کرو۔ شکر کس چیز کی کا نام ہے؟ شکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کی نعمت کے حصول کے پیش نظر اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی بارگاہ میں تواضع، عاجزی کے ساتھ پیش آنا، یہ اس کا شکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ مولا کریم جب میں تیری بارگاہ اقدس سے کسی نعمت کو پاؤں تو اس نعمت کا پھر شکریہ کیسے ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ جب تم پر میری کوئی نعمت ہو اور تمہیں محسوس ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمت ہے تو پھر میری بارگاہ اقدس کے اندر اس نعمت کا شکریہ یہ ہے
کہ تم میری بارگاہ اقدس میں گڑگڑا کر رو کر میری عبادت میں مشغول ہو جائے۔ شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر اس نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ خدا فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو مزید بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو ہر کسی کو جان لینا چاہیے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے عزیزہ محتشم، ہر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہر بندے کو، وہ جس حال میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس آزمائش سے نکالنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس آزمائش میں جس نے اسے ڈالا ہے، اس آزمائش کے اندر کامیابی کے ساتھ نکالنے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بندہ خود اپنے کارنامے کے ساتھ یا اپنی ایک مہارت ہونے کے ساتھ، اپنے فن سے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یا وہ اس کی آزمائش سے نکلنے کی جرات کر سکے یا کوئی ایسا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے ہر معاملے کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ جس کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا لازمی رکھتا ہے۔ بندہ جس چیز کے قابل ہوتا ہے، ایک بندے کے اندر اتنی ہماری جو سجود ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم ایسے ہو جائے کہ ساری دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا ہے کہ کتنی صلاحیت کا مالک ہے۔ خدا بند قدوس ہمیں ہماری صلاحیت کے مطابق استعداد عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، ہمیں ہماری ہمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ لیکن جس قدر اس نے ہمیں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، کئی ایک ایسے ہوں کہ جو ان چیزوں سے بھی محروم ہوں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور شکر ایک دونوں چیزیں وہ ایسی انمول چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بہترین طریقے کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے ذکر میں بھی مشغول ہے، اور میں نے اگر اسے کچھ عطا کیا یا نہ کیا لیکن ہر حال میں شکر کے ساتھ میرے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و فکر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ شاکر بن کر رہنے کی توفیق نصیب